السلام علیکم ناظرین۔ آج ہم ایک بہت سادہ موضوع پہ بات کر رہے ہیں۔ یہ انسان کی فطرت اور انسان کی روزمرہ کی زندگی سے اس کا تعلق ہے۔ انسان جو ہے وہ چینج چاہتا ہے اپنی لائف میں، اور چینج فار دا بیٹر آپ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ چینج فار دا بیٹر جو ہے وہ ہر انسان کی خواہش ہے۔ اس کا کوئی دین ہو، کوئی مذہب ہو، کوئی عقیدہ ہو، اس کی کوئی سوچ ہو، ارسپیکٹو اس چیز کے کہ وہ کیا سوچتا ہے یا کیا کرتا ہے، وہ اس کے اندر ایک خواہش ہے کہ بہتری کی چینج کی طرف جاتا ہے۔ انسان کی فطرت ہے، خوشی ڈھونڈتا ہے، اور خوشی کے پھر اسباب کیا ہیں، کن کن چیزوں سے خوشی ملتی ہے۔ بیسیکلی تو ان سرچ آف ہیپینس ہے، انسان سارا جو ہے وہ خوش رہنا چاہتا ہے، اور خوشی کی تلاش میں وہ بھٹک بھی جاتا ہے اور صحیح راستے پہ بھی چلا جاتا ہے۔ اگر ہم صرف صحیح راستے کو ہی لے لیں تو چینج جو ہے وہ انسان بہر صورت اس کی ایک خواہش رہتی ہے ہمیشہ۔ مثال کے طور پر اگر ہم دو چار مثالیں ہم اس کی دیکھ لیتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ بہتر ماحول میں رہنا چاہتا ہے، بیٹر انوائرمنٹ۔ مثال کے طور پر وہ چاہے گا کہ صاف ستھرا ماحول ہو، اس کو جو ہے وہ آب و ہوا اس کی جگہ اچھی ہو، رہن سہن اچھا ہو، تو یہ بیٹر انوائرمنٹ جو ہے اس کو اٹریکٹ کرتا ہے۔ یہ انسان کی خواہش بھی ہوتی ہے، انسان کی ضرورت بھی ہے۔ پھر اس طرح اس کے ذرائع معاش جو ہیں وہ بھی اس کی بہتری کے لیے بھی سوچتا ہے انسان۔ یعنی یہ چینج کی بات کر رہے ہیں، چینج فار بیٹر، تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے وسائل کو جائز طریقے سے جو ہے وہ بڑھائے، کوشش کرے تاکہ اس کی زندگی آسودہ بھی رہ سکے، اور وہ اپنا ایسا کام کرے جو اس کے لیے آسانیاں بھی پیدا کرے مادی طور پر۔ تو انکم کے بڑھانے کے لیے بھی وہ روزگار تلاش کرتا ہے۔ ادھر موقع نہیں ہے روزگار کا تو وہ پھر کہیں اور روزگار ڈھونڈتا ہے۔ اس کے لیے وہ ایک جگہ کو چھوڑ بھی سکتا ہے، دوسری جگہ پہ جا بھی سکتا ہے۔ تو اسی طرح جاب ہے، اب جاب میں انکم بھی ایک جو ہے اس کا ہے کہ بھئی اس کو ملتا کیا ہے، اور ساتھ میں اس کا بہت سارے فیکٹرز ہیں کہ اس کا سٹیٹس کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، وہ اس ہیرارکی میں کہاں فال کرتا ہے، اس ادارے میں کتنی عزت کی جاتی ہے، اس کو وہاں سے کتنی تسلی ملتی ہے کام کر کے۔ تو جہاں ان میں سے کوئی فیکٹر اس کو کم نظر آئے گا تو اس کو میک اپ کرنے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے وہ کوئی اور جگہ تلاش کرے گا، کہیں اور موو ہو جائے گا، کسی اور جاب پہ موو ہو جائے گا۔ اسی طرح جو ہے وہ سوشل لائف کا ہے۔ اگر انسان چونکہ ایک سماجی ایک جانور ہے، اور وہ سماج میں ہی رہنا چاہتا ہے، اور سماج کا مطلب انسان ہے، انسان کے ساتھ اس کا انٹریکشن ایک انسان کا دوسرے کے ساتھ ہونا ہی ہونا ہے۔ تو وہ کیا چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہیں۔ تنہا آدمی تو بالکل ہی بیکار ہے، اس کے لیے رہنا ہی مشکل ہو جاتا ہے جب اس کا کسی سے تعلق نہیں ہوگا، کوئی اس کی بات سننے کے لیے نہیں ہوگا، کسی کو وہ بات سنا نہیں سکے گا، کسی سے کچھ شیئر نہیں کر سکے گا، کسی سے ایڈوائس نہیں لے سکے گا، کسی کو ایڈوائس دے نہیں سکے گا۔ تو یہ کمیونٹی لیونگ جو ہے یہ بہت بڑا فیکٹر ہے۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر بیرون ملک جب آپ دیکھتے ہیں تو لوگ کتنی تعداد میں اس وجہ سے موو کر رہے ہوتے ہیں کہ جہاں وہ پہلے رہتے ہیں وہاں ان کے ملنے والے دوست کمیونٹی نہیں ہے، جس کمیونٹی میں وہ ان کا کلچرل بیک گراؤنڈ ہے، اس کمیونٹی میں وہ کمیونٹی وہاں ان کو اویلیبل نہیں ہے، وہ سوشل لائف ان کو اویلیبل نہیں ہے، تو وہ ہزاروں میل دور جا کے کہیں اور آباد ہوتے ہیں، جاب ڈھونڈتے ہیں،
پہلے جاب چھوڑتے ہیں، پھر نیا جاب ڈھونڈتے ہیں، وہاں رہتے ہیں، اور ان کی بیسک اکثر دیکھا گیا ہے کہ ان سے پوچھا جائے تو کہتے ہیں کہ جی ہماری کنسیڈریشن یہ تھی موو کرنے کی کہ یہاں پہ کمیونٹی بہت کم تھی، یا کمیونٹی لائف بہت لمیٹڈ تھی۔ تو گویا یہ بھی ایک ہے۔ اسی طریقے سے آپ آگے آ جائیں تو انسان کیوں کسی جو ہے اپنے حالات کو تبدیل کرنا چاہتا ہے یا تبدیلی چاہتا ہے، کہ اس کا ایکسیپٹنس کتنا ہے، معاشرے میں مقام کتنا ہے، وہ اس کی آئیڈینٹی کوئی ریئلائز کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس کو کوئی سمجھتا بھی ہے کہ نہیں ہے، اس کی کوئی آواز زبان سمجھتا بھی ہے کہ نہیں ہے، تو اس کی کوئی پہچان بھی ہے کہ نہیں ہے، اس کا کوئی سماجی ایک مقام بھی ہے کہ نہیں ہے۔ تو جہاں وہ ایکسیپٹنس ملتا ہے اس کو، تو وہ وہاں پہ کوشش کرتا ہے کہ وہاں موو کر جائے۔ تو اب یہ کچھ مثالیں ہیں، یہ انسان کی مسلسل یہ خواہش ہے کہ انسان جو ہے وہ چینج فار بیٹر کے لیے ساری عمر جو ہے وہ اپنی لگاتا ہے، اور وہ جو ہے وہ ہمیشہ یہی سوچتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا تو یہ جو میرے اس پوری لیونگ کے اندر جو پورے پیکج میں جو کمی ہے اس میں بہتری آ جائے گی۔ انسان کی لائف دیکھیں نا، سماجی، معاشی، سیاسی اور اس طرح کی ہر قسم کلچرل، تہذیبی، ہر حساب سے ایک مکمل ایک پیکج ہے کہ اس پیکج میں اس کو کتنا مل رہا ہے۔ صرف معاشی یہ ایک پہلو نہیں ہے کہ انسان کماتا ہے اور کھاتا ہے اور بس، اس کے بعد جو ذی شعور انسان ہے وہ زندگی کے تمام مراحل میں یا تمام پہلو میں جو ہے وہ چاہتا ہے کہ بہتری لائے، اور اس کے لیے اب اس کے لیے کیا ہے، اب جب انسان سوچتا ہے کہ بہتری آ جائے اس کے ماحول میں، یا تو کیا کرتا ہے؟ دیکھیں وہ کافی سیکریفائسز کرتا ہے۔ ایک ماحول میں پہلے سیٹ ہوتا ہے، اب آپ دیکھ لیں آبائی خاندان ہے تو وہ جہاں اس کے بہن بھائی ہیں، سب لوگ ہیں، یا جو اس کا ہے، چاہے وہ دیہات ہے، چاہے وہ گاؤں ہے، چاہے وہ کچھ ہے، کیسا بھی ماحول ہے، تو اس کو وہ اس کے لیے وہی کمفرٹیبل ہوتا ہے، اور وہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن وہ ماحول چھوڑتا ہے۔ جاب ہے تو اب جو جاب وہ کر رہا ہے وہ فار شور اس کو کچھ اس میں سے مل رہا ہے، لیکن وہ اس جاب کو چھوڑ کر اور جاب کی طرف جاتا ہے بہتر تلاش میں، اور رسک لیتا ہے۔ اسی طرح اب یہ بھی معلوم بزنس ہے، آپ بزنس میں دیکھ لیں، کوئی کسی کا سیٹل بزنس ہے، اب وہ سمجھتا ہے یہ بزنس جو ہے اس کا گرو نہیں کر رہا، یا وہ اس میں کوئی نقص ہے، یا وہ نہیں کرنا چاہتا، یا اس سے کمفرٹیبل نہیں ہے، تو وہ چھوڑنا چاہتا ہے۔ اب رسک ہے تو وہ رسک لیتا ہے، اور اس کے بعد وہ ایک نیا بزنس ڈھونڈتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ لوگ اب کن لوگوں میں رہنا چاہتا ہے، اس کی خواہش تو ہے کہ وہ اچھے لوگوں میں رہے، اچھی کمیونٹی کو تلاش کرے، اور جو ہے لیکن کیا ضروری ہے کہ جہاں وہ اس کی خواہش ہے کہ وہاں موو کرنے سے اس کو اچھے لوگ مل جائیں تو اس کو اچھے لوگ مل جائیں؟ تو یہ بھی ہے، وہ رسک لیتا ہے۔ اور لیکن یہ ہے کہ ایکسیپٹنس کا بھی یہی ہے کہ کوئی آپ کی عزت کرے تو اس کی مرضی ہے، آپ کی عزت نہ کرے، آپ کو ایک آپ کا ڈیو رسپیکٹ دے یا نہ دے، کہ دوسرے کا پریولیج ہے نا، آپ کا تو پریولیج نہیں ہے۔ آپ نے تو جو آپ کی ذات ہے یا آپ کی لائف ہے، جو آپ کی ایک لیونگ سٹائل ہے، آپ نے تو وہی ہے آپ کا۔ اب دوسرے دینا ہے، دیتا ہے نہیں دیتا، ایکسیپٹنس وہ آپ کے ہے کہ نہیں ہے، یہ بھی ایک یعنی ایک رسک ہے۔ تو گویا یہ کوشش انسان کی بہتری کی ہوتی ہے، تو اس میں عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے جب سوچ سمجھ کے کوئی فیصلہ کیا جائے تو اس میں انسان اس کوشش میں ایفرٹ جتنی ہوتی ہے اس کے مطابق وہ کامیاب اس میں ہو جاتا ہے۔ اب میں اس کو جو ہے نا آخر میں صرف اس کا نتیجے کے طور پر آپ کو کہاں لے جانا چاہتا ہوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں انسان یہ عارضی چیزیں ہیں، یہ عارضی خوشی ہے، یہ عارضی ایک بہتری ہے جو ہو جاتی ہے انسان کی زندگی میں، لیکن اس کے لیے بھی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے۔
ایفرٹ کر کے انسان وہاں پہ پہنچتا ہے، تو ہم جو ہے وہ آخرت ہمیں پتہ ہے کہ وہ یقینی بھی ہے اور مستقل بھی ہے، لیکن اس کے لیے ہم جو ہے وہ ہم ذہن سے نکال دیتے ہیں کہ وہ چینج فار بیٹر جو ہم نے لانی ہے یا جو لا سکتے ہیں وہ اس کے لیے کتنی ایفرٹ کر رہے ہیں، تو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے تاکہ جو ہے وہ جو ابدی خوشی کا ایک گھر ہے وہاں پہنچنے میں آسانی ہو جائے۔ السلام علیکم۔